اور تراویح کی نماز میں کھڑا ہو کے سنا دے. یہ اعجاز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو دیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے. 6 سال کے بچے کو حافظ بنا کے اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے. اور قرآن کی تفسیر میں کوئی گڑبڑی نہ کر پائے، قرآن کے معنی اور مطلب میں کوئی گڑبڑی نہ کر پائے، اس کا بھی انتظام ہم کریں گے. ہم علماء کی جماعت تیار کریں گے. ہم قرآن و حدیث بیان کرنے والے علماء کو کھڑا کریں گے جو ہر دور میں قرآن کا صحیح مطلب لوگوں کو بیان کریں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. حلوہ خور لوگ اس قرآن کی غلط تحریف نہیں کر پائیں گے. اپنے پیٹ کی دکان چلانے والے اس قرآن کا غلط مطلب بیان کریں گے، مگر ہم علماء حق کو کھڑا کریں گے جو قرآن کا صحیح مطلب دنیا کو بیان کریں گے. تو میرے عزیزوں، ہم اس قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں. مگر آج یہ جوتے کیوں پڑ رہے ہیں ہمارے اوپر؟ جس کا جی چاہتا ہے ہمیں لاکھ سنا دیتا ہے، ہماری مسجدوں کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، ہمارے مدرسوں کو بند کرنے کی بات کرنے لگتا ہے، ہمارے علماء کو سلاخوں کے اندر ڈلوا دیتا ہے. کیوں؟ یہ ذلت کے حالات کیوں ہیں میرے پیارے ساتھی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ رات کے اندر دیتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لے. جب تم اپنے کرتوتوں کو بدلو گے ہم تمہارے حالات کو بدل دیں گے. کل تک تم عزتوں کو بچانے والے بن کر کے آئے تھے، تم دنیا کو حیا کا درس دینے والے بن کے آئے تھے، آج تم خود بے حیا بن گئے. تم دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پاٹ پڑھانے آئے تھے، آج قبروں پر سجدہ کرنے والے بن گئے. کل تم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے آئے تھے، آج بدعتوں کے پیروکار بن گئے. کل تک تم دنیا کو عورت کا صحیح مقام بتانے آئے تھے، آج عورت تمہارے لیے بھی کھلونا بن گئی. کل تم دنیا کو نکاح کے ذریعے، شادی کے ذریعے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا درس سنانے آئے تھے، اور آج تمہاری شادیوں میں جہیز آ گیا، تمہاری شادیوں میں بارات آ گئی، تمہاری شادیوں میں منگنی آ گئی، تمہاری شادیوں میں لمبا چوڑا خرچ آ گیا. تم نے خود نکاح کو مشکل بنا کے زنا کو پروموٹ کر دیا، زنا کو آسان کر دیا. جب تم اپنے کرتوتوں کو بدلو گے اللہ تمہارے حالات کو بھی بدل دے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا. اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرمائے گا، جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہے گا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ. تو کوئی اسے نہیں بچا پائے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. آپ کی بربادی کا فیصلہ اگر آسمان پہ ہوا ہے، زمین کا کوئی لیڈر، زمین کا کوئی نیتا، زمین کا کوئی منسٹر آپ کے حالات کو ٹھیک نہیں کر پائے گا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اور اللہ کے سوا آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا. ایک بات تو پکی ہے میرے ساتھی، اللہ ہم سے ناراض ہے. اتنا تو مانتے ہو نا کہ اللہ ناراض ہے، اور اللہ ہم سے زیادہ ناراض ہے. اب آپ پوچھیں مولانا صاحب اللہ ہم سے زیادہ کیوں ناراض ہے؟ ارے ہم جتنے بھی برے ہم تو مسلمان ہیں. کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ ہم سے ناراض ہے. ہاں، اس سے بھی زیادہ اللہ ہم سے ناراض ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹے بڑے نافرمان ہیں، باپ کی بات نہیں مانتے، باپ کی قدر نہیں کرتے، باپ ہمیشہ ان سے ناراض رہتا ہے. لیکن 3 بیٹے ایسے ہیں جو باپ کے بڑے لاڈلے بیٹے ہیں، بڑے لائق بیٹے ہیں، باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، باپ کا حق ادا کرتے ہیں. اگر وہ 3 لائق بیٹے جو باپ کے بڑے لاڈلے بیٹے ہیں، اگر وہ 3 لائق بیٹے اگر وہ غلط ہو جائیں، وہ گڑبڑ ہو جائیں، وہ باپ کے نافرمان بن جائیں، وہ غلط کام کرنے لگے، تو باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جو 2 بگڑے ہوئے وہ تو بگڑے ہی ہوئے ہیں، جو 3 باپ کے لاڈلے بیٹے ہیں اگر وہ غلط کام کرتے تو باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، باپ زیادہ ناراض ہوتا ہے، باپ زیادہ غصہ ہوتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ میں نے ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے. اللہ رب العالمین
ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہم اس کے محبوب نبی کی آخری نبی کی امتی ہیں، اس اللہ نے ہم کو بہت نوازا ہے، لیکن جو کام یہودیوں نے کیا تھا وہ کام اگر ہم کریں گے تو اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے یہودیوں کو بھی بہت نوازا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو بہت نعمتوں سے نوازا۔ ریڈی میڈ کھانا اترتا تھا آسمان سے بنی اسرائیل کے، کبھی ہمارے لیے ریڈی میڈ کھانا نہیں اترا۔ بنی اسرائیل کے ریڈی میڈ من و سلوہ اترتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ من جو ہوتا تھا یہ حلوہ ٹائپ کا میٹھی چیز کوئی چیز تھی، اور سلوہ جو تھا یہ کوئی پرندہ تھا۔ ریڈی میڈ گوشت مل رہا ہے، ریڈی میڈ مشٹی مل رہی ہے، مٹھائی مل رہی ہے، اور اتنے کم بخت تھے کہ یہ ریڈی میڈ کھانا ان کو مل رہا تھا، تب بھی ان کو پسند نہیں آیا، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں ترکاری چاہیے، ہمیں سبزی چاہیے، ہم روز روز یہ من و سلوہ نہیں کھائیں گے۔ بڑے نخرے اٹھائے گئے بنی اسرائیل کے، بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا، مگر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ذلیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، رسوا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ اتنی لاڈلی قوم تھی اللہ کی، اللہ نے اتنا نوازا تھا، مگر دنیا کی سب سے ذلیل قوم بن گئی، ذلیل قوم بن گئی دنیا کی میرے پیارے ساتھی، اتنی ذلیل قوم بن گئی۔ مسلمان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے مسلمان، کیا کہتا اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، ہدایت کے راستے پہ چلا، صحیح راستے پہ چلا، اسلام کے راستے پہ چلا۔ کبھی آپ نے غور کیا پانچوں ٹائم کی نماز میں اگر سنتوں کو نکال دو، نفل کو نکال دو، صرف فرض نماز کو اگر سوچ لو، 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تو ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، ہم کو ہدایت کے راستے پہ چلا۔ کیوں دعا کرتے ہو اللہ سے بھائی؟